بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العلم سٹی میں خوش آمدید۔ اپنے اسٹوڈنٹس کی فرمائش پر آپ لوگوں کے لیے میں نے خلاصہ جات کا سلسلہ شروع کیا ہے، جو کہ آسان لفظوں میں ہے اور جس کی لینتھ بھی مناسب ہے آپ کی بورڈ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق۔ اس سلسلے میں ہمارا آج کا خلاصہ ہے شاعروں کے لطیفے۔ سب سے پہلے آپ سبق کا خلاصہ کی ہیڈنگ دیں گے، اسے انڈر لائن کریں گے، سبق کا عنوان لکھیں گے شاعروں کے لطیفے اور مصنف کا نام لکھیں گے مولانا محمد حسین آزاد۔ اسٹوڈنٹس یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سبق کے خلاصے میں مصنف کے نام کا 1 نمبر ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس میں املا کی غلطی نہیں کرنی۔ اس کے بعد تعارف کی ہیڈنگ جو ہے وہ آپشنل ہے، لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو آپ یہاں پہ ہی پہلے پیسج میں ہی ڈائریکٹ خلاصہ کی ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہ تعارف والا پورشن میں نے سیپریٹ کر دیا ہے اور اس سے مراد ہے کہ ہم مصنف کے بارے میں بھی تھوڑا سا جان جائیں۔ جب ہمارا نارمل پیپر ہو رہا ہوتا ہے، یہ تو کرونا ڈیز کی وجہ سے تھوڑی سی آپ کی پابندیاں لگ گئیں، آپ کا کورس تھوڑا سا مختصر کرنا پڑا اور بہت سی چیزیں اسکپ کرنا پڑی، ورنہ ایک نارمل پیپر میں شاعروں کے یا رائٹرز کے تعارف میں سے بھی بہت کچھ پوچھا جاتا ہے، اس لیے یہ انفارمیشن آپ کو ویسے ہی ہونی چاہیے۔ ایک نارمل لینتھ کے پیپر میں جو رائٹرز ہوتے ہیں اسباق کے، ان سے متعلق MCQs بھی پوچھے جا سکتے ہیں، شارٹ کوسچنس بھی پوچھے جا سکتے ہیں، اور خلاصے میں بھی اس کا امیج بہت اچھا پڑتا ہے، اس لیے میں نے اس کی الگ سے کیٹیگری بنائی ہوئی ہے۔ تو آپ تعارف کی ہیڈنگ دیں گے آزاد۔ آزاد جو ہے ان کا تخلص تھا، کیونکہ یہ شاعر بھی تھے، تو آزاد کے اوپر آپ کو جو علامت نظر آ رہی ہے وہ تخلص کی علامت ہے۔ شاعر جو اپنے اسپیشل نام کو استعمال کرتے ہیں شاعری میں، اس چیز کی علامت ہے تخلص کی، تو جس لفظ کے اوپر یہ علامت ہو اس کو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ ان کا تخلص ہے، یعنی شاعرانہ نام ہے۔ آزاد اردو ادب کے صاحب طرز نثر نگار ہیں۔ ان کا تمثیلی اسلوب جو ہے اس کا مطلب ہے مثال دے کر سمجھانے کا انداز۔ اردو جو ہے وہ آپ کو اچھی والی یوز کرنی ہے آپ لوگوں کا، تاکہ نمبر اچھے آئیں۔ آپ تھوڑا 9th اور 10th کے لیول پر ہیں، تھوڑا ہائی لیول کو آپ کو ڈیل کرنا چاہیے، آنا چاہیے۔ الفاظ بہت مشکل نہیں ہیں، یہ تھوڑا سا سٹینڈرڈ آپ اچھا کر لیں گے تو آپ کے نمبر بھی اچھے آ جائیں گے۔ تو تمثیلی اسلوب کا مطلب مثال دے کر سمجھانے کا انداز۔ ان کا تمثیلی اسلوب انہیں اپنے عہد کے ادیبوں میں منفرد بناتا ہے۔ یہاں پہ جو ریڈ کلر سے ادیبوں کا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، ادیبوں لکھیے گا آپ۔ تخیل آفرینی اور مبالغہ آرائی ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت ہے۔ تخیل آفرینی اس کا مطلب ہے تصورات سے بھرپور چیز، ٹھیک ہے، مختلف خیالات اور مختلف تصورات جس میں موجود ہوں وہ چیز اس کو کہتے ہیں تخیل آفرینی۔ اور مبالغہ آرائی کا مطلب ہے تھوڑا سا بڑھا چڑھا کر بات کو بیان کرنا۔ تو تخیل آفرینی اور مبالغہ آرائی ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت ہے۔ اسلوب کا مطلب ہے ان کے لکھنے کا انداز۔ تھوڑا سا آپ کو ضرور مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن آپ تھوڑی سی محنت کر لیں گے تو آپ کے نمبر بہت اچھے آ جائیں گے۔ 1000+ نمبر لینا آسان نہیں ہوتا، آپ کو ایک ایک نمبر کھینچ کر لینا پڑتا ہے ایگزامینر سے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پیپر میں اچھے مارکس دلا دیتی ہیں۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر میں نے ان الفاظ کا چناؤ کیا ہے اور بہت سوچ سمجھ کر آپ کے لیے خلاصے ترتیب دیے، ان کو ایز اٹ از یاد کیجیے۔ کوئی لفظ آپ کو اگر مشکل لگتا ہے تو آپ اس کو لکھنے کی الگ سے پریکٹس کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ باقاعدہ خلاصہ شروع کریں گے۔ اگر تو آپ کی لرننگ ویک ہے تو آپ ڈائریکٹ خلاصے سے ہی آغاز کر سکتے ہیں، جہاں آپ کو نمبر 1 کی نمبرنگ نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کی لرننگ تھوڑی سی بھی بہتر ہے تو آپ کو تعارف کا پورشن ضرور کر لینا چاہیے، تاکہ آپ کے نمبر بہت بہتر ہوں، کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ کی الگ سے کیٹیگری ہوتی ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایوریج لیول کے ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا ہی یاد کر سکتے ہیں، اس لیے ان کے حساب سے بھی میں گائیڈ کر دیتی ہوں۔ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ایک ایک نمبر کی بہت اہمیت ہوتی ہے، جو 500 لے کے بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پورے 505 مارکس کیوں نہیں آئے، تو ان کے لیے بھی میں ساتھ ساتھ گائیڈنس فراہم کر دیتی ہوں، تاکہ ہر طرح کا اسٹوڈنٹ اپنی ذہنی لیول کے حساب سے اس لیکچر سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہی حاصل کرے۔ ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی لرننگ تھوڑی سی ویک ہے تو آپ ڈائریکٹ خلاصہ سے شروع کر لیں، آپ کی لرننگ بہتر ہے تو آپ تعارف کا پورشن الگ سے بھی کر لیجئے۔
اب میں خلاصے کا پورشن پڑھ رہی ہوں، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ ایک دن لکھنؤ میں خواجہ باسط کے 2 مریدوں کے درمیان بحث چل نکلی کہ میر اور مرزا ان میں سے بڑا شاعر کون سا ہے۔ دونوں فیصلے کے لیے خواجہ باسط کے پاس گئے تو خواجہ صاحب نے نہایت خوبصورتی سے یہ کہہ کر فیصلہ کر دیا کہ دونوں صاحب کمال شاعر ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ میر کا کلام آہ ہے اور مرزا کا کلام واہ ہے۔ یہاں پہ آہ اور واہ کو آپ انورٹڈ کاماز جو ہیں لکھ کر بھی پرومیننٹ کر سکتے ہیں اور مارکر سے بھی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، بلکہ مارکر سے ہائی لائٹ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس بات کا مرزا کو پتہ چلا تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ داد خواہی میر کی ددہ معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 2 پورشن جو ہے وہ دوسرا لطیفہ ہے۔ ایک دن مشاعرے میں لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے کہ ایک شریف زادے نے، جس کی عمر 12 سال کے قریب تھی، غزل پڑھی جس کا مطلع تھا: دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مشاعرے میں سودا بھی موجود تھے۔ سودا کے نام کے اوپر بھی آپ کو تخلص کی علامت نظر آ رہی ہے۔ جہاں پہ آپ شاعروں کا تخلص استعمال کریں وہاں یہ علامت ڈال دیا کریں۔ مشاعرے میں سودا بھی موجود تھے، وہ اس کی گرمی کلام سے متاثر ہوئے اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔ اس ورڈنگ کو بھی انورٹڈ کاماز میں لکھ دیجیے گا۔ خدا کی قدرت ان دنوں ہی وہ لڑکا جل کر مر گیا۔ اس کے بعد لطیفہ نمبر 3 سے ہے ہمارا پیراگراف: ایک دن انشاءاللہ خان جرت سے ملاقات کو آئے۔ جرت کے اوپر بھی آپ کو علامت نظر آ رہی ہے تخلص کی۔ انہیں خیالوں میں ڈوبے دیکھا تو وجہ دریافت کی۔ جرت نے کہا کہ ذہن میں ایک مصرع آتا ہے، دوسرا مکمل نہیں ہو رہا، آپ کو اس لیے نہیں سنانا چاہتا کہ آپ دوسرا مصرع لگا کر اسے چھین لیں گے۔ آخر زیادہ اصرار کرنے پر انہوں نے یہ مصرع سنا دیا کہ اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجھی۔ انشا نے فوراً مصرع لگا دیا: اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی۔ جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر سید انشا کو مارنے کو دوڑے۔ نمبر 4 پہ جو ہے آپ یہ لکھیں گے کہ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ اس وقت پہنچے جب جلسہ ختم ہو چکا تھا، مگر چند شعراء موجود تھے۔ شیخ صاحب کو جب پتہ چلا کہ مشاعرے کا وقت ختم ہو چکا ہے تو انہوں نے یہ مطلع پڑھا: جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں۔ نمبر 5 پہ آپ پیسج لکھیں گے: ایک دن دربار میں استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے کہ ایک مرشد زادے نے آتے ہی بادشاہ کے کان میں کچھ کہا۔ ان کے رخصت ہونے پر حکیم احسن اللہ خان نے عرض کی کہ اس قدر آنا اور جلدی آنا اور چلے جانا کیا تھا؟ تو صاحب عالم نے کہا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اسے سنتے ہی استاد صاحب نے فوراً شعر مکمل کر دیا: لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اس کے بعد نمبر 6 میں جو پیسج ہے وہ آپ یہ لکھیں گے کہ مرزا غالب کی قاطع برہان کے جواب میں لوگوں نے بہت زبان درازیاں کیں۔ کسی نے غالب کو جواب دینے کو کہا تو غالب نے فرمایا کہ بھائی، اگر کوئی گدھا تمہیں لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ یہ تو تھا ہمارا شاعروں کے لطیفے سبق کا خلاصہ۔ یقیناً آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا۔ مزید آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ خلاصہ آپ کو پسند آئے تو دوسرے بچوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا، لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ایگزامز میں آپ کے لیے یہ کتنے ہیلپ فل ثابت ہوئے یہ مجھے بتانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔